اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا رحمان و رحیم کے نام سے۔ یاسین۔ شاہد ہے قرآن حکیم کہ تم یقیناً رسول میں سے ہو، ایک سیدھے راستے پر۔ خوب ہے عزیز و رحیم کا اسے نازل کرنا، تاکہ تم ایسے لوگوں کو خبردار کرو جن کے ماں باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا، اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات پوری ہو چکی ہے، بس وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہے، بس ان کے سر اوپر کو اچکے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بھی، اس طرح ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، لہٰذا انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ان کے لیے یکساں ہے، تم نے انہیں خبردار کیا یا انہیں خبردار نہیں کیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو بس اس کو خبردار کر سکتے ہو جو یاد دہانی کی پیروی کرے اور غائبان رحمان سے ڈرے، بس اسے غفلت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھیں گے جو کچھ انہوں نے آگے کے لیے بھیجا، اور ان کے نقوش و آثار کو، ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ ان کے لیے ایک مثال بستی والوں کو بیان کرو، جبکہ وہ فرشتے آئے، جبکہ ہم نے ان کی طرف دو بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ تب ہم نے ان کے ایک تیسرے سے قوت پہنچائی، پس انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ وہ بولے تم تو بس ہمارے ہی جیسے انسان ہو، رحمان نے کوئی بھی چیز نہیں نازل کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری تو محض صاف پیغام پہنچا دینے کی ہے۔ وہ بولے ہم نے تو تمہیں منحوس پایا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ضرور ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ہی ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں یاد دہانی کرائی جائے تو یہ کوئی اور غصہ میں آنے کی بات نہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان کی پیروی اختیار کرو، تو بھیجے گئے ہیں ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر بھی ہیں، اور مجھے کیا ہوا کہ ان کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بناؤں؟ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہیں آنے کی، اور نہ تو وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ تب تو میں لازماً صریح گمراہی میں ہوں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، بس میری سنو۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم کے لوگ جانتے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور ہم اس طرح اتارا نہیں کرتے۔ وہ تو بس ایک سخت آغاز تھی، تو ناگہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے بندوں پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ ان کو مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ ان کی طرف پلٹنے کے نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے ہی سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو وہ اسے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں انگوروں کے باغ لگائے
اس میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ یہ سب کچھ اور کوئی ان کے ہاتھوں کی کارگزاری نہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ شان و عظمت والا ہے وہ جس نے سب کے جوڑے پیدا کیے، زمین جو چیزیں اگاتی ہے ان میں سے بھی اور خود ان کے اندر سے بھی، اور جن چیزوں کو وہ جانتے نہیں ان میں سے بھی، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں رہ گئے، اور سورج ہم نے مقرر کی ٹھکانے کے لیے چلا جا رہا ہے، ایک سادہ ہوا ہے زبردست صاحب علم کا، اور رہا چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہے، یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی پرانی گمدار ٹہنی کے مانند ہو گیا، نہ سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ہم نے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کے پیراؤں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اسی کے مانند اور بھی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کی کوئی چیخ پکار ہو اور نہ انہیں نجات مل سکے، یا تو بس ہماری رحمت ہے اور مقررہ وقت تک سامنے لطف ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا ڈر رکھو جو تمہارے آگے ہیں اور جو تمہارے پیچھے ہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو چپ سادھ لیتے ہیں، ان کے پاس ان کے رب کی آیتوں میں سے جو آیت بھی آتی ہے وہ اس سے اعتراض ہی کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ان میں سے کچھ خرچ کرو، تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھانا کھلائیں جسے اگر اللہ چاہے تو خود کھلا دے، تم تو بس صریح گمراہی میں پڑے ہو، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، وہ بس ایک زور کی آواز کے انتظار میں ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ جھگڑتے ہوں گے، پھر نہ تو کوئی وصیت کر پائے گا اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ ہی سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر کیا دیکھیں گے کہ وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑے، کہیں گے اے افسوس ہم پر، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، بس ایک زور کی آواز ہوگی، پھر کیا دیکھیں گے کہ وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے گئے، اب آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلے میں وہی ملے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یقیناً اہل جنت آج ایک نہ ایک مشغلے میں خوش ہیں، اور وہ ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہیں، ان کے لیے اس میں میوے ہیں اور ان کے لیے وہ سب کچھ موجود ہے جو وہ طلب کریں، رحم فرمانے والے رب کی طرف سے سلام فرمایا گیا ہے، اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی اے آدم کے بیٹوں کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی بندگی کرو یہی سیدھی راہ ہے، اس نے تو تم میں سے بہت سی خدقت کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یا وہی جہنم ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی رہی ہے، جو کفر تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں آج اس میں داخل ہو جاؤ، آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کھولیں گے، اور جو کچھ وہ کماتے رہے ہیں ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں کہ وہ راستے کی طرف لپکے ہیں، لیکن سجھائی انہیں کہاں سے دے گا، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ان کی جگہ ہی پر مسخ کر دیتے،
پھر نہ وہ چل سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے اس کی خلقت سے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم نے انہیں شاعری کی تعلیم نہیں دی اور نہ وہ اس کے لائق ہی ہیں، وہ تو بس یاد دہانی اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ اسے خبردار کر دیں۔ جس کے اندر زندگی ہے وہ اہل کفر و حجت قائم ہو جائے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے چوپائے پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں اور انہیں ان کے بس میں کر دیا اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے بھی ہیں اور ان کے لیے ان میں کتنی ہی منفعتیں اور مشروبات بھی ہے، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ انہوں نے اللہ سے ہٹ کر کتنے ہی معبود بنا دیے کہ شاید ان کے مدد پہنچے۔ وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، حالانکہ وہ ان کے لیے حاضر لشکر ہے۔ بس ان کی بات تمہیں گم میں نہ ڈالے، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک بوند سے پیدا کیا، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صریح جھگڑالو ہو گیا، پھر اور اس نے ہم پر فبدی کسی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہتا ہے کون ہڈیوں میں جان ڈالے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی؟ کہہ دو ان میں وہی جان ڈالے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وہ تو ہر مخلوق کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی تو تم لگے اسے سلگانے۔ کیا جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا اسے اس کی قدرت نہیں کی اور جیسے کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ بڑا